آپ نے خود جو الیکشن لڑا وہ بھرپور الیکشن لڑا سر شکر الحمدللہ. لیکن آپ تیسرے نمبر پہ آئے, زرتاج گل نے شکست دی آپ کو. اب اس کو ایسے ہی کہیں گے نا, چلے اگر آپ کہتے ہیں تو میں الفاظ واپس لے لوں. مان لیا اس کو, کیونکہ تیسرے دن میں نے خود ان کو مبارک دی. کہ چلو شکر ہے, آپ کو مبارک ہو. وہ تو دیکھیں نا کتنی مشکل میں تھیں ہر جگہ پہ, اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا. اور پھر الیکشن ہو گیا. 28 تاریخ تک کوئی بھی نہیں تھا ضلع کے اندر. ڈی جی خان کی مثال لے لیں, باقی جگہوں پہ بھی یہی تھا. کوئی ایبٹ آباد بیٹھا ہوا تھا, تو کوئی نتیا گلی بیٹھا ہوا تھا, تو کوئی کہاں بیٹھا ہوا تھا, کہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. 28 تاریخ تک 18 کیا تھی, 8 فروری تھی نا, تو اس سے پہلے 28 تاریخ تک کوئی نہیں تھا ہی نہیں کوئی ضلع میں. 8 تاریخ کو یکا پردہ اٹھاتے ہیں اور سارے آ جاتے ہیں. یعنی یہ مینج تھے لوگ. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں خود بات کو, کہ 28 تاریخ کو سارے آ جاتے ہیں, اور ساروں میں محی الدین کو اجازت نہیں ہے گھومنے کی. چھپ کے کہیں میرے بڑے بھائی جا رہے ہیں, کہیں اس کا بھائی جا رہا ہے, کہیں وہ سارٹیز, جس طرح سے ایئر فورس میں کہتے ہیں نا سارٹیز, آئے مارا اور نکل گئے, آئے مارا نکل گئے. یہ سارٹیز مارتے پھر رہے ہیں. محترمہ جا کے صرافہ بازار میں بینچ ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں. پولیس ان کو, شی از وانٹیڈ بائی دا اتھارٹیز. پولیس چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. ایک اعلیٰ افسر مجھے فون کرتے ہیں کہ سر بڑا ہمارے لیے ایک سردردی پڑ گئی ہے, اگر 2 منٹ میں, ہم کیمپین پہ ہیں, یہ وہ سر جب شہر آئیں تو 2 منٹ. وہ ایک مقام پہ میں نے کہا کہ میں ادھر سے گزرنا ہے, ادھر آ جائیں گے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بات ہو جائے گی. سر یہ سچویشن کس طرح سے ڈیفیوز ہو. میں کہا جی پہلے اس کو اجازت کس نے دی, آپ مجھے یہ کلیریفائی کریں, پہلے ان کو اجازت کس نے دی. اگر اجازت دی ہے تو پھر سنبھالیں بھی خود. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, واٹ شوڈ آئی ڈو, کہ سر اس میں کوئی آپ. میں کہ جی ہم لوگ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں, عزت کے مخالف نہیں ہے, خدا معاف کرے, دشمن نہیں ہے ایک دوسرے, سیاسی مخالف ہیں. میں کیسے کر سکتا ہوں یہ جا کے کوئی مشورہ. میں کہا یار اپنا سر کھاؤ جاؤ, ڈونٹ بادر می آن دیز ایشوز. یہ گند آپ لوگوں نے کریٹ کیا, اس کو خود ہی صاف کریں. ابھی میں میرے خیال میں شہر انٹر نہیں کیا ہوں گا تو مجھے صرافہ بازار کے ہمارے جو عہدیدار تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے خاتون چلی گئیں, 2 پولیس کے ڈالے ان کے پیچھے گئے. اب فار دا پاسٹ 7 to 8 days مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں رہ رہی ہیں. ڈی جی خان میں, اپنے گھر نہیں, ایک اپنے پارٹی ورکر کے گھر رہ رہی ہیں, محلوں میں دیہاتوں میں پھر بھی رہی ہیں. جو اتنی وانٹیڈ ہوں اور جن کو وانٹیڈ ہوں, مجھے پتا ہے ان کو نہیں پتا. آپ تصور کر سکتے ہیں, موقع دیا گیا انہیں. اور محی الدین جو ہے کبھی اس کے گارڈز کو پکڑ رہے ہیں, کبھی اس کے ساتھیوں کو پکڑ رہے ہیں, کبھی اس کے دوستوں کو پکڑ رہے ہیں. ادھر یہ سختیاں ہیں, ادھر یہ نرمیاں ہیں. تو اب سردار ذوالفقار کھوسہ پاکستان تحریک انصاف میں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو 17 شارٹ ریزلٹس جو میرے پاس, یعنی کمپلیٹ ریزلٹس کے علاوہ جو 17 ریزلٹس ہیں, یعنی جو باقی ریزلٹس ہیں, اس میں جو ڈفرنس ہے صوبائی پہ اور مرکزی پہ, وہ کسی وقت میں آپ کو, آج مجھے نہیں تھا ذہن میں کہ یہ سوال ہوگا, ورنہ میں شاید ساتھ لے آتا آپ کو دیتا. آپ خود دیکھ لیجئے کہ 17 پولنگ اسٹیشنز جن میں وہ بھی لیں گے, ہم بھی لیں گے, یعنی تینوں پارٹیز کچھ نہ کچھ تو لیں گی نا. جی, یعنی نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی کچھ لیں گے, ہم بھی کچھ لیں گے, پی ٹی آئی بھی کچھ لے گی. 17 پولنگ اسٹیشن میں وہ ریزلٹس وہ مارجن کور ہو سکتا ہے. تو میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ یہ مینیج نہیں تھا الیکشن, بالکل فیئر ہوا. ہمیں تو چوتھے دن تک ریزلٹ نہیں دیا گیا. تو اب کلیم کیا, مطلب پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے ساتھ دھاندلی کی؟ نہیں جی نہیں. You see, there was a choice because Noon was in the driving seat and there was a choice. Locally there was a choice. You need to understand this and آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک طرف دوست محمد خان ہے, ایک طرف محترمہ ہیں. دوست محمد خان کی پارٹی پاسبلی حکومت کا حصہ ہوگی, اس وقت کی بات کر رہا ہوں.
پاسبلی حکومت کا حصہ ہوگی، اور اگر حکومت کا حصہ ہوگی تو پھر یہ بھی کچھ نہ کچھ اس حکومت میں ہوگا، کیونکہ پارٹی ہے، معتمد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دوسری طرف محترمہ ہیں جن کی پارٹی جو ہے اس کے پیچھے لال بتی لگی ہوئی ہے مسلسل، اور یہ آگے بھی لگی رہنی ہے۔ تو یہ ہوگا ہمارے لیے مصیبت ہوگا، یہ ہوگا، ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یعنی کتنے مہینے ہو گئے ہیں، آپ جائیں ڈیرہ غازی خان جا کے پوچھیں یہ کتنا دیکھا ہے آپ نے MNA صاحبہ کو۔ سو چوز یہ کیا گیا کہ یہ ہو۔ ٹھیک، تو اب آپ کی سیاست اب کہاں پہ کھڑی ہے؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب حلقے میں اسی طرح ایکٹیو ہیں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں۔ یو سی چوہے صاحب، انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے، والد صاحب سے بھی یہ بات ہوئی، ہمارے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے دوستوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ قصور ہونا کہ آپ ایک پارٹی سے وابستہ ہیں، یہ قصور نہیں ہوتا۔ میں خود PTI کے لوگوں کے گھروں کے اوپر جب چھاپے پڑتے تھے، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، میں نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں ان کے لیے، اپنے ذاتی ان کی کلیئرنس کے لیے میں نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں، ان کو چھڑوائے ہیں۔ یہ نون والے بند کرواتے تھے، ہم ریلیز کرواتے تھے، یہ نون والے لسٹیں دیتے تھے، ان کو پکڑواتے تھے، ہم ان کو چھڑواتے تھے۔ سو کسی پارٹی سے وابستگی اس کا جرم نہیں ہوتا، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اس کی اپنی تھنکنگ ہے۔ لیکن اگر عوام نے فیصلہ نہیں کرنا اور فیصلہ ہونا ہے ایک بند کمرے میں 4 افسران نے بیٹھ کے اور فیصلہ کرنا ہے کسی کے کہنے پہ، پھر کیا ضرورت ہے سیاست کرنے کی؟ جو میرے والد کو ان کے والد سے ورثہ ملا، آپ چیک کر لیں، بڑھا ہے تو انہوں نے اس سیاست سے بنایا ہے، اگر گھٹا ہے تو پھر انہوں نے اس سیاست پہ اپنا ورثہ لگایا ہے۔ مجھے جو والد سے ملا، اگر میں نے اس کو بڑھایا ہے تو پھر میں نے سیاست سے بنایا ہے یا ادرویز بنایا ہے۔ تو اگر گھٹا ہے، آپ کو لوگوں کے نسل در نسل اثاثے کم ہوتے جا رہے ہیں، زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں، چیک کر لینا، یہ تو گورنمنٹ کے ریکارڈز ہیں، میرے تو نہیں ہے تیار کردہ کہ میں کہوں گا جی میرے اس میں کم کر دو، اس میں زیادہ کر دو۔ اور تاریخیں دیکھ لیں، جن تاریخوں میں وہ ایسٹس دیے گئے ہیں، بیچے گئے ہیں، یہی سیاست ہے، یہی الیکشنز ہیں۔ ایل گاٹن ویلتھ اگر ہوتی تو ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے اثاثے بیچنے کی، یا دیگر ذرائع ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت؟ جیسے کہا جاتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع، اگر یہ ہیں وہ ذرائع ہمارے پاس بھی ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے باپ دادے کے اثاثے بیچنے کی؟ اپنے اثاثے بھی بیچیں۔ کوئی ایسا دن نہیں ڈیرہ غازی خان کا، یا کوئی ایسا گھرانہ یا شخص نہیں، اپنے حلقے کی میں بات کر لوں، چلیں حلقے سے باہر بھی بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ پارٹی کا نظام جب ہوتا ہے، اپنے حلقوں میں کم از کم اگر میں جنازے میں شریک نہیں تھا تو میں فاتح پہ ضرور تھا، اگر میں شادی میں شریک نہیں تھا تو میں مبارکی میں موجود تھا۔ آپ شادی نہ چھوڑیں، آپ غمی نہ چھوڑیں، آپ لوگوں کے مسائل کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا کے اور افسران کے ساتھ، انتظامیہ اور حکومتوں کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہوں، اور 4 سال بعد اس مخلوق کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کالک تمہارے منہ پہ، ہم 4 بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے۔